قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے ولادت مکہ معظمہ ہے۔ مکہ مکرمہ شریف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہوا اور آپ کی جائے میلاد مکہ معظمہ شریف کے اندر ہے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور دین متین کی خدمت کا کام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، تو کفار قریش نے طرح طرح سے مظالم شروع کیے اور ظلم ڈھانا شروع کیے اور ستایا۔ جب تکالیف حد سے بڑھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ کی طرف۔ لیکن تفسیر میں لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب آپ باہر تشریف نکلے، گویا کہ سرحد پر پہنچے، تو آپ نے پیچھے مڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف دیکھا۔ تو وہ جو دیکھنے کی کنڈیشن تفاسیر میں لکھی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا مکہ مکرمہ کی طرف تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ آنسو کا روا ہونا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے، یہ کفار قریش کے ظلم کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ مکہ مکرمہ سے جدائی کی وجہ سے یہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے نکلے۔ کیونکہ مکہ مکرمہ شریف جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن ہے۔ تو آپ جب اپنے وطن سے جدا ہوئے اور جدا ہوتے وقت آپ کی جو کیفیات آپ پر وارد ہوئیں وہ اس طرح سے تھی کہ آپ کی چشمان مبارک سے آنسو روا تھے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ اے مکہ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ ستاتے، مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے، اگر یہ اس طرح سے مجھ پر ظلم نہ کرتے تو میں ہرگز تجھے چھوڑ کر نہ جاتی۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وطن سے متعلق، وطن کی محبت سے متعلق ارشاد فرمایا حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت قرار دیا۔ جس شخص کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت نہیں، گویا کہ اس کا ایمان کامل نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ اپنے ایمان میں پختہ نہیں ہے۔ تو فرمایا حب الوطن من الایمان، ایمان، فرمایا کہ ملک کی محبت، اپنے وطن کی محبت یہ ایمان سے ہے، من الایمان یہ ایمان سے ہے۔ تو اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اب ہمارا ملک پاکستان جو ہمیں ملا ہے، یہ کس قدر قربانیوں کے نتیجے میں ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کریں، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو کہے کہ میں اپنے ملک سے نفرت کرتا ہوں، لیکن محبت کے اظہار کے طریقے مختلف ہیں۔ اب آج اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر تو ہمارے یہاں ملک پاکستان میں اور اس کراچی شہر کے اندر
ملک سے محبت کے اظہار کے طریقے کیا ہیں کہ اپنی موٹر سائیکل کے سیلنسر سے جو سیلنسر سے جالی نکال دینا، یعنی خوب بہت تیز جو آواز والی موٹر سائیکل ہو اس کو گلیوں میں، چوراہوں میں، روڈوں کے اوپر دوڑانا، یہ ملک سے اظہار محبت کا طریقہ ہمارے یہاں ہے۔ اور مسلمانوں کا کروڑ ہاں کروڑ روپیہ، لاکھوں لاکھ روپیہ جو ہے وہ عیاشی کی نظر ہو جانا، یہ ملک سے محبت کی آج علامت سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ سمجھ رہے کہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، لیکن ملک سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور ملک جو حاصل کیا گیا اس کا مقصد کیا؟ آپ نے سنا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس بات پر، اس نظریے پر ملک حاصل کیا گیا، اور اس وقت جو نظریہ پیش کیا گیا اس جو کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ۔ آپ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بچپن میں آپ نے پڑھا وہ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ۔ یعنی اس وقت کیا نظریہ پیش کیا گیا؟ دو قومی نظریہ کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر دو بڑی قومیں آباد ہیں، ویسے تو بہت ساری قومیں ہیں، تو دو بڑی قومیں آباد ہیں، ایک ہے ہندو، ایک ہے مسلم۔ تو مسلمان اور ہندو یہ دو بڑی قومیں آباد ہیں ہندوستان کے اندر، اور ان کا رہن سہن، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اور عبادات کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے۔ تو لہٰذا جس حصے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے اس حصے کو ایک ملک کی شکل میں تسلیم کر لیا جائے۔ تو یہ ہے دو قومی نظریہ کہ ہندوستان کے اندر دو بڑی قومیں آباد ہیں، تو لہٰذا جس حصے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اس حصے کو، اس خطے کو، اتنی زمین کو ایک علیحدہ ملک تسلیم کر لیا جائے، تاکہ لوگ آزادانہ طور پر اپنے رب کی عبادت کر سکیں، تاکہ لوگ آزادانہ طور پر، اس کا مقصد بھی سمجھے نا، 14 اگست ہے، اگست کا مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر 14 اگست کو یہ ملک ہمیں ملا، اسی لیے ہم جشن آزادی مناتے ہیں، جشن آزادی منائی جا رہی ہے۔ تو جشن آزادی منانے کے جو طریقے آج رائج ہیں مجھ سے زیادہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ تو جشن آزادی تو ہے، آزادی کا جشن تو ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کبھی آزاد نہیں ہوتا، مومن کبھی، حدیث ہے، مومن کبھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ مومن قیدی ہے، یعنی مومن جو ہے وہ قید میں ہوتا ہے، اور موت اس کی آزادی کا پروانہ ہوتا ہے، موت اس کی آزادی کا پروانہ۔ جب تک مومن مسلمان زندہ ہے، حیات ظاہری میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قید میں ہے، وہ حدود شریعت میں رہ کر اسے چلنا ہوگا، حدود اللہ کا دائرہ اس کے گرد ہے، وہ حدود اللہ میں قید ہے، وہ حدود شریعت کے اندر قید ہے۔ تو مسلمان اگر مسلمان ہے، مومن ہے، تو ہمیشہ قید میں رہے گا، وہ جب تک زندہ ہے قیدی ہے۔ اور ہم مسلمان بھی ہیں اور جشن آزادی بھی منا رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں اور جشن آزادی بھی منا رہے ہیں، تو بالکل آپ جشن آزادی منائیے، لیکن جو آزادی کا مقصد بیان کیا گیا تھا اور جو آزادی کا معنی بیان کیا گیا تھا، جس چیز کی آزادی کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا اس کا جشن منائیے، اس کا جشن منائیے۔ اس بات کو تو بھول گئے کہ آزادی کس بات کی ہمیں آزادی دی گئی، یعنی کس مقصد کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی، کس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اولیاء نے جد و جہد کی ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ وہ مقصد کیا تھا کہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، لہٰذا ہر اعتبار سے تہذیب بھی الگ، تمدن بھی الگ، رہن سہن بھی الگ، اور عبادت کا جو بہت بڑا فرق ہے کہ ہندو جو ہے مندر میں گھنٹیاں بجا رہے ہیں اور مسلمان مسجد میں اذان پڑھ رہے ہیں،
مسلمان ایک رب کو سجدہ کرتے ہیں اور ہندو کافر جو ہے کوئی گائے کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی سورج کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پرستش کر رہا ہے، کوئی سانپ کے آگے اپنا سر جھکا رہا ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ صرف ایک رب کی عبادت کرتا ہے۔ تو عبادت کا یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے، عبادت کا یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو لہٰذا جتنی زمین پر، جس خطے پر مسلمانوں کی اکثریت پائی جاتی ہے ہندوستان میں، اتنے خطے کو، اتنے ٹکڑے کو، اتنی زمین کو ایک علیحدہ ملک تسلیم کر لیا جائے، تاکہ کیوں تسلیم کر لیا جائے؟ تاکہ وہاں کے رہنے والے مسلمان ایک رب کی عبادت آزادانہ طور پر کر سکیں، آزادانہ طور پر عبادت کر سکے۔ تو آزادی کس بات کی ہوئی؟ آزادی کس بات کی آزادی ہوئی؟ دوہرا بھی نہیں تھا کہ بات سمجھ میں آپ کے آ رہی ہے یا نہیں؟ عبادت کی آزادی حاصل کی یا عیاشی کی؟ عبادت۔ آپ 14 اگست کی رات دیکھیے، آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا۔ اگر ہم نے عبادت کی آزادی حاصل کی ہے اور ہمیں یہ یاد ہے کہ ہم نے عبادت کی آزادی حاصل کی ہے، تو اب جب جشن آزادی منائیں گے، منع نہیں ہے، جشن آزادی منائیے، آپ جشن آزادی منانا منع نہیں ہے، لیکن جشن آزادی کس چیز کی منائیں گے؟ بھئی جس چیز کی آپ نے آزادی حاصل کی ہے، اب اسی کی آزادی کا جشن منائیں گے نا۔ تو اگر عیاشی کی آزادی آپ نے حاصل کی ہے تو آزادی کا جشن پھر منائیے، عیاشی کی آزادی۔ آپ کو 14 اگست میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اور اگر عبادت کی آزادی آپ نے حاصل کی ہے، اس کی جد و جہد کی ہے، آپ کے باپ دادا جو شہید ہوئے ہیں، اگر عبادت کی آزادی کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، تو لہٰذا آپ عبادت کی آزادی منائیے۔ تو عبادت کی آزادی اگر آپ کو جشن منانا ہے تو عبادت کر کے منانا ہے، اور اگر عیاشی کی آزادی کا جشن منانا ہے تو پھر میرا یہ سوال ہے آپ سے، کیا عیاشی کی آزادی کی ہندوستان میں جد و جہد کرنے کی ضرورت تھی، یا اگر آج بھی ضرورت ہے؟ اگر عیاشی کی اگر آپ آزادی چاہتے ہیں ہندوستان میں، تو وہ اس کی عیاشی کی آزادی کی جد و جہد کرنے کی ضرورت تھی؟ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت تھی؟ تو جس مقصد کے لیے آپ نے آزادی حاصل کی ہے، 14 اگست کو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک پاکستان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ تو ہم سب مل کر اپنے مقصد کی طرف لوٹیں، اپنے مقصد کو سمجھیں، اور سب مل کر جشن آزادی منائیں، لیکن جشن آزادی عبادت منائیں۔ جشن آزادی عیاشی نہیں، عیاشی کے لیے ملک حاصل نہیں کیا گیا، اس کی جد و جہد کی ضرورت بھی نہیں تھی اور نہ آج ہے۔ اس کے لیے تو شیطان کا اکیلا ہی کافی ہے، شیطان کافی ہے جد و جہد کرنے کے لیے۔ اس نے تو اپنے ذمے پر لیا ہوا ہے نا، اس کا تو ذمہ ہے قیامت تک کے لیے، تیری یا اللہ میں تیری امت کو، تیری قوم کو، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اس نے تو اپنی ذمہ داری وہ تو پوری ایمانداری کے ساتھ نبھا رہا ہے، اپنی ذمہ داری وہ تو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری میں لگا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جد و جہد کی وہ جشن آزادی عبادت کے لیے کی، اور اسی کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ لہٰذا بہت بڑی تعداد کے اندر ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لیے جد و جہد بھی کی ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ تو خدا را ہم ہوش کے ناخن لیں اور اپنے مقصد کی طرف لوٹیں اور اپنی مقصد پر قائم رہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اگر جو نعمت پر شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو نعمت پر ناشکری کرتا ہے، اللہ رب العزت وہ نعمت اس سے سلب فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اور اس نعمت پر ہمیں اس کا خوب چرچا کرنے، اس نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔